اللہ اکبر۔ آپ کے سامنے ایک درد دل بھی بیان کرنا چاہتا ہوں اور اسی میں ایک مسئلہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 2 روز پہلے فیصل آباد میں ایک چرچ کو آگ لگائی گئی، جس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ ہم مسلمانوں کے دل بہت رنجیدہ ہیں اس عمل پر، لیکن ایک وجہ ہوتی ہے آیا کہ کیا وجہ بنی اس چرچ کو جلایا گیا، یا جو مسیح برادری کے لوگ ہیں ان کے گھروں کو جلایا گیا، چرچ کو جلایا گیا، ایسی کیا وجہ بنی؟ کراچی میں عیسائی رہتے ہیں، لاہور میں رہتے ہیں، فیصل آباد میں، پاکستان کے چاروں صوبوں میں عیسائی رہتے ہیں۔ کسی مسلمان کی آج تک ہمت نہیں ہوئی ہے اس طرح کا عمل کرتے ہوئے، کیونکہ مسلمان اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے۔ یہاں پر وجہ کیا بنی؟ ان کے گھروں کو جلانا، ان کی چرچ کو جلانا، یہ بہت غلط کام ہوا ہے، حرام کام ہوا ہے۔ اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں، بہت ناجائز عمل کیا ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ آج سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، ہر ایک پہ بات چل رہی ہے کہ چرچ کو جلایا گیا ہے۔ ہمیشہ جب بھی بات کریں دونوں اطراف کو دیکھ کر بات کریں، دونوں طرف کے نقطہ نظر کو دیکھ کر بات کی جائے۔ آیا کیا وجہ بنی، کیا بنیاد بنی چرچ کو جلانے کی؟ یہ میڈیا نہیں بتا رہا۔ یہ آپ کی اطلاع کے لیے اصل وجہ کیا بنی، اصل معاملہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ مسیح برادری میں سے 2 افراد نے قرآن مجید کو جلایا۔ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب کی توہین کی۔ نبی علیہ السلام کے اوپر جو کتاب اتری اس کتاب کی توہین کرنا، اس کا مقصد کہ نبی علیہ السلام کی توہین کرنا۔ ابھی سویڈن میں سرکاری سطح پر قرآن جلانے کی پرمیشن دی گئی۔ ابھی مسلمانوں کے دل بہت دکھے ہوئے ہیں، بہت چیتے ہوئے ہیں دل۔ ابھی وہ غم تازہ ہی تھا، اوپر سے یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ 2 افراد قرآن مجید کو جلاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ رد عمل آتا ہے مسلمانوں کی طرف سے، وہ چرچ کو جلاتے ہیں، غلط رد عمل دیا، حرام کام کیا، یہ رد عمل نہیں بنتا۔ لیکن آپ سب یہ سوچیں کہ قرآن کی گستاخی، قرآن کی توہین کون برداشت کر سکتا ہے؟ میری، آپ جیسے نوجوانوں کی، ہم سب کی عمریں لگ جائیں قرآن کا تحفظ کرتے ہوئے، تو قرآن کا دفاع کرتے ہوئے، ہماری آل اولاد ذبح ہو جائے قرآن کے دفاع کرتے ہوئے۔ اب ایک مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے قرآن کو جلایا جائے؟ پھر لوگوں کے جذبات مجروح ہوں گے۔ میں اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کر رہا کہ چرچ جلایا ہے، غلط کام کیا مسلمانوں نے، اس کو میں پھر کنڈیم کرتا ہوں۔ لیکن ایک طرف آپ قرآن کو دیکھیں، قرآن ہماری رگوں میں ہے، قرآن ہمارے نبی علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، تو اس قرآن کی گستاخی کرنا، اس کی توہین کرنا، اس کی بے حرمتی کرنا، کون مسلمان برداشت کر سکتا ہے اس کو؟ آج ہر جگہ بات کی جا رہی ہے مسیح برادری کے ساتھ یہ ظلم ہوا، وہ ظلم ہوا، یقیناً ظلم ہوا، لیکن یہ بات کوئی بتا نہیں رہا کہ یہ وجہ کیا بنی۔ قرآن کی کوئی بات نہیں کر رہا کہ یہ معاملہ یہاں سے اٹھا کہ قرآن کی گستاخی ہوئی، اس کے بعد جو ہے چرچ بھی اس عمل میں آ گیا۔ تو یہ جن لوگوں کی زبانوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، وہ صرف مسیحی برادری کو ان کا رونا رو رہے ہیں، جو کہ ان کے ساتھ ہوا غلط ہوا، لیکن آپ ساتھ میں یہ بات بھی کریں کہ قرآن کی گستاخی کی گئی ہے، یہ اس کا رد عمل ہے، رد عمل جو کہ غلط ہے، لیکن مسلمان اس کو نہیں قابو رکھ سکتے۔ قرآن کی گستاخی ہوئی، اللہ کی کتاب کی توہین ہوئی، کون مسلمان اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے؟ سویڈن میں سرکاری سطح پر قرآن کو جلایا گیا، پوری دنیا میں
احتجاج ریکارڈ ہوئے۔ اقلیتوں کو مسلمان تحفظ دیتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں عیسائی علاقوں میں سے ایک علاقہ فتح ہوا، تو یہ اسلام کا حکم ہے جب مسلمان مفتوحہ علاقے میں جائیں گے تو وہاں کے جو عیسائی ہیں، وہاں کی جو مسیح برادری ہے، وہ مفتوحہ علاقے میں جانے کے بعد مسیح برادری مسلمانوں کو جزیہ دیتے ہیں۔ تو جب وہ علاقہ فتح ہوا تو وہاں کے مسیح برادری نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، مجوسیوں نے، جو بھی تھے، انہوں نے مسلمانوں کو 1 سال کا جزیہ دیا۔ وقت گزرتا گیا تو 6 ماہ بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جنگی حکمت عملی کے تحت اس علاقے کو چھوڑنا پڑا۔ 6 مہینے گزر چکے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رجسٹر منگوائے کہ جن جن سے پیسے لیے ہیں ان کا حساب لگایا جائے، کن کن سے پیسے لیے ہیں۔ جب رجسٹر منگوایا گیا، ان کے اندر تفاصیل دیکھیں گی اور فوج کو بلا کر ان لوگوں کو باقی 6 مہینے کا جو جزیہ تھا، جو ٹیکس تھا، وہ ان کو ہر ایک کے گھر پر جا کر واپس کیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اب آپ ہماری نگرانی میں نہیں ہیں، اب آپ اپنا بندوبست کریں۔ تو اس وقت جو یہودی تھے، اس وقت جو مسیح برادری تھی، عیسائی تھے، مجوسی تھے، وہ رونے لگ گئے کہ ایسا عمل تو ہمارے لوگوں نے ہمارے ساتھ نہیں کیا جو مسلمانوں کے حکمران یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ مسلمان تو اقلیتوں کو یہ تحفظ دیتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے قرآن کی گستاخی کر دی۔ اب علماء کرام بیٹھے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، مذمت کی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب سے لے کر ہر ایک نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، لیکن یہ آپ بات یاد رکھیں، جب قرآن کی بے حرمتی ہوگی، قرآن کی گستاخی ہوگی، کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔